متضاد باتیں کرو گی تو کیسے سمجھ پاؤں گا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، مسٹر ایس ایس، اگر میڈیا میرا ذکر اچھالے گا تو برطانوی حکومت اپنے شہری کے لیے میدان میں اترا گی، کیونکہ تب مسئلہ اپنی ناک کٹنے سے بچانے کا ہوگا۔ دوسری صورت میں حکومت تحفظ فراہم کرنے سے زیادہ میری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ بظاہر میں مجرم ہوں، اور سچ کہوں تو میں اپنی جان بچانے سے زیادہ شکلا کی ہلاکت کی تمنائی ہوں۔ گویا تم حکومت کو بیچ میں نہیں لانا چاہتی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس میں اور وجوہات بھی شامل ہیں، مثلا میں نے جاننے میں دلچسپی ظاہر کی، بعد میں بتاؤں گی۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی جو بیرا ہمارے سامنے چن رہا تھا۔ میں نے کہا، تم ڈیوڈ کو کال کیوں نہیں کر لی تھی؟ اس کا موبائل فون نمبر مجھے یاد ہے، فارغ ہو کر بات کرتی ہوں۔ میں تلی ہوئی مچھلی کے پارچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے دوران میں ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھتا رہا۔ مجھ سے کافی خوفناک باتیں منسوب کر کے تشہیر کی جا رہی تھی۔ انڈین میڈیا یوں بھی رائی کو پہاڑ دکھانے کا ماہر ہے۔ میری تازہ تصویر ہی دکھائی جا رہی تھی، مگر میرا حلیہ بالکل مختلف اور عام سا ہے۔ قد و قامت، رنگ، شکل و صورت میں کوئی نمایاں نشانی نہیں کہ جلد پہچانا جا سکوں۔ دوسرا، لورا برون کا ساتھ بھی کافی فائدہ مند رہا تھا کہ اکثریت کی نظریں کرخت صورت مرد کے بجائے خوشنما ملائمت بھرے چہرے کی تلتاتا ہوتی ہیں، اور اس کی موجودگی میں مجھ غریب پر سرسری اور اچٹتی ہوئی نظر ہی پڑتی تھی۔ کھانے کے بعد ہم نے چائے پی اور باہر نکل آئے۔ فی الحال تو خطرے کی حدود سے باہر تھے، البتہ آگے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اب کسی ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ ایک رکشے میں بیٹھ کر میں نے یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ دوست، تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں شب بسری کا ٹھکانہ مل جائے؟ وہ خوش دلی سے بولا، ایسے کئی مکان ہیں باؤ، اچھے بھی، درمیانے اور سستے بھی، تو بس باری باری دکھانا شروع کر دو۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ اگلے گھنٹے ڈیڑھ میں ہم نے چند مکانوں اور کھولیوں کا جائزہ لیا اور بظاہر تمام کو مسترد کر کے اسے کسی اچھے ہوٹل چلنے کا کہا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں اور رکشہ والا چاہے سواری، ناک منہ چڑھائے بغیر وہ ہمیں ایک اچھے سے ہوٹل میں لیا۔ اسے منہ مانگا کرایہ ادا کر کے رخصت کیا اور ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ کے داخلی دروازے تک پہنچنے تک رکشہ دور جا چکا تھا۔ میں لورا کا بازو تھام کر واپس مڑ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اطمینان بھر لہجے میں کہتے ہوئے میں نے ایک خالی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا اور نشست سنبھالتی ادائیں دی، کسی اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ۔ اپنی نگفتبہ حالت کسی ڈاکٹر کو دکھانا ضروری تھا۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لورا کی سمجھ میں میڈیکل اسپیشلسٹ کا لفظ پڑ گیا تھا، تبھی متبسم ہو کر پوچھا، بڑی دیر بعد علاج کا خیال آیا ہے؟ میں فلسفیانہ انداز میں بولا، دیر آئے درست آئے۔ کلینک پر کافی مریض موجود تھے، اگر نمبر کا انتظار کرتے تو 2-3 گھنٹے ضائع ہو جانا تھے۔ استقبالین کو ڈاکٹر کا واقف کار ہونے کا جھانسا دے کر ہم اندر گھس گئے۔ اس زمن میں جھوٹ سے زیادہ لورا براؤن کا غیر ملکی ہونا کام آیا تھا۔ ڈاکٹر چند منٹ پہلے ہی آیا تھا اور اب تک اس نے مریضوں کو دیکھنا شروع نہیں کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ کنڈی کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے حیرت اور برہمی سے ہمیں گھورا، تم بغیر اجازت اندر کیسے آئے؟ میں نے پستول برآمد کرتے ہوئے میز پر رکھا، ڈاکٹر صاحب سوال و جواب کا وقت نہیں ہے، بہتر ہوگا اپنی توانائی اور درستی سے آیا نہ کرو۔ وہ اکلایا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ پستول کی شکل نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں اطمینان سے بولا، صرف اپنا بھلا، تمہارا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوگا، اور قمیص اتارنے لگا۔ میرے زخموں کو دیکھ کر ڈاکٹر ششدر رہ گیا تھا۔ تشدد کا شکار ہوئے ہو؟ اس کے خوف پر مسیحائی غالب آئی اور میرے زخموں کا جائزہ لینے لگا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، چند درندوں سے واسطہ پڑ گیا تھا، نرگواسی 3-4 دن مسلسل زد و کوب کرتے رہے ہیں۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کر کے لمبا سا نسخہ لکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ لگانے کے مرہم اور کھانے کی دوائیاں لکھ دی ہیں، میڈیکل اسٹور والا کھانے کا طریقہ کار سمجھا دے گا، باقی 2-3 دن چارپائی سنبھالو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کے انشاءاللہ سے پتہ چلا اپنا مسلمان بھائی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نسخہ پکڑ کر میں نے قمیض ٹالی اور 2000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنے رویے پر معذرت خواہ ہوں، یہ آپ کی فیس ہے۔ اس کے لبوں پر پیشہ ورانہ تبسم مسکرا، کوئی بات نہیں، اور فیس استقبالیہ پر جمع کروا دے۔ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے ہم باہر نکل آئے۔ استقبالیہ پر فیس کے 500 جمع کروا کے ہم نے میڈیکل اسٹور سے دعائیں لیں اور کلینک سے نکل آئے۔ دروازے کے قریب ہی چند ٹیکسیاں کھڑی تھیں، ہم ایک میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں جانا ہے باؤ؟ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ جن مکانات کا جائزہ لیا تھا ان میں سے ایک عمارت مجھے اچھی لگی تھی، میں نے اس کے قریب واقع ایک مشہور مقام کا نام بتا دیا۔ 20 منٹ بعد ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں مطلوبہ جگہ پر اتار دیا تھا۔ ڈرائیور کو فارغ کر کے ہم آگے بڑھ گئے۔ بازار کھلا تھا، ایک دکان سے چند ضرورت کی چیزیں اور 2-3 فالتو لباس خرید لیے۔ لورا کے لیے میں نے مشرقی لباس بھی خریدا تھا تاکہ کہیں جاتے ہوئے اس کی شناخت چھپا سکوں۔ بازار سے نکل کر ہم مطلوبہ مکان کی طرف بڑھ گئے۔ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ میں نے اسی لیے مختلف مکانوں کا جائزہ لیا تھا تاکہ اپنی پسند کی جگہ تلاش کر سکوں، اور بطور احتیاط رکشہ ڈرائیور کے سامنے ان مکانوں کو مسترد بھی کر دیا تھا
تاکہ پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے کی ہم تک رسائی نہ ہو سکے۔ دشمن ملک میں ایک جاسوس کو شناخت چھپانے اور پوشیدہ ہونے کو کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، درجنوں احتیاطیں برتنا پڑتی ہیں، تاکہ 4 نہیں 8 رکھنا پڑتی ہیں۔ کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، کسی انجان کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے زخمی شیر کا تعاقب کرنے والا شکاری پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، یوں ہی ایک جاسوس کو ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہزاروں امکانات کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ بقول میرے، عاشق اور جاسوس میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو کم ہی بچتے دیکھا گیا ہے۔ گو میں پختہ جاسوس نہیں ہوں اور نہ میری تربیت اسی نہج پر ہوئی تھی۔ ایک سنائپر اور جاسوس کے مقاصد اور ذمہ داریوں میں نمایاں فرق ہوتا ہے، مگر ایک سنائپر کی تربیت میں جاسوسی کے طریقہ کار کو زیر بحث ضرور لایا جاتا ہے۔ کوئی جاسوسوں کو سنائپر بننے کی نہ ضرورت پڑتی ہے اور نہ اس متعلق کچھ سکھایا جاتا ہے، مگر سنائپر کا ہر فن مولا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اچھا نشانہ باز ہوتا ہے بلکہ جاسوس، جنگجو، کمانڈو اور اچھا لڑاکا بھی ہوتا ہے۔ اسے صرف جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں کی خاک چھاننا نہیں ہوتی، بلکہ شہروں اور حساس مقامات سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آبادی میں زندگی بچانے کے اصول دشت و بند سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے بھی چند بار جاسوس بننے کا موقع مل چکا تھا، اس لیے تربیت سے زیادہ میرا عملی تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ عمارت کافی کشادہ تھی، دروازے پر چوکیدار موجود نہیں تھا۔ گھنٹی کے جواب میں ایک خرانٹ بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ ہمارا مطمع نظر جان کر داخل ہونے کی اجازت ملی۔ وہ بیوہ تھی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹیوں ہوئی کی وجہ سے وہاں کسی چھڑے کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لورا کو میری بیوی سمجھی تھی۔ میں نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہدایتوں، نصیحتوں اور مختلف احکامات سے بھرا بھاشن دے کر اس نے 1 ماہ کا پیشگی کرایہ وصول کیا اور ہمیں ایک کمرہ مل گیا جس میں ملحق کا بیت الخلاء، باتھ روم کی سہولت موجود تھی۔ کھانے پینے کے اخراجات علیحدہ تھے۔ ہمارے علاوہ وہاں 3 اور کرایہ دار بلکہ کنبے بھی موجود تھے۔ رات گہری ہو گئی تھی، جسم تھکن سے چور تھا۔ نگفتہ بحالت کے ساتھ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور بے آرامی نے نڈال کر دیا تھا۔ ایک سنائپر کی سخت جانی اور برداشتی تھی جو میں اب بھی قدموں پر چل رہا تھا۔ اگر جسمانی لحاظ سے تندرست ہوتا تو یہ بھاگ دوڑ مذاق سے بڑھ کر نہ لگتی۔ جلادوں نے سامنے سے زیادہ میری پشت کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ تبھی مرہم لگانے کو مجھے لورا کی خدمات حاصل کرنا پڑی۔ وہ خوش دلی سے تیار ہوگی۔ میری پیٹھ پر مرہم ملتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ خرانٹ بڑھیا نے کافی لمبی تفتیش کی ہے۔ میں مسکراتے ہوئے اسے بڑھیا کے اندیشے بتانے لگا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہمیں میاں بیوی سمجھ رہی ہے۔ رجا، سدھر جاؤ۔ وہ میری پیٹھ پر مکہ رسید کرتے ہوئے برہم ہوئی۔ اف، میری کرا نکل گئی۔ عقل کی دشمن، میں نے بڑھیا کی سمجھ بتائی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، تمہاری نیت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں خاموش ہو رہا کہ فضول موضوع پر بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ کسی آزاد خیال مغربی عورت کو سمجھانا ممکن تھا۔ محرم سے کافی فرق پڑا تھا۔ رئیسی کا سر درد کچھ گولیوں اور طاقت کے شربت نے پوری کر دی تھی۔ میزبان خاتون سے دودھ کا کلو بھی مل گیا تھا۔ وہاں 2 سنگل بیڈ ملا کر انہیں ڈبل بیڈ کی شکل دی گئی تھی۔ میں نے ایک جانب لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ لورا بے تکلفی سے دوسرے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جو اس نے اپنا بیڈ دور کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گولیوں میں شاید سکون آور دوا بھی شامل تھی، تبھی نیند کی آمد میں دیر نہیں ہوئی تھی۔ منظر ایک باغ کا تھا جہاں میں پلویشا کے زانوں پر سر ٹیکے مہونے چہرے کو تک رہا تھا۔ اس کا ریشمی لمس مجھے ہوش و خرد سے بیگانہ کر رہا تھا۔ ہلکی نیلی آنکھوں میں چاہت کے دیپ چلائے وہ بھی میری طرف متوجہ تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے۔ ہلکی ہوا سکون آور مشروب کی طرح ہوا سے پرچھانے لگی تھی۔ اس نے ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ تھاما۔ راجو، مجھے کتنا یاد کرتے ہو؟ میں چاہت سے بولا، بہت زیادہ۔ وہ مصر ہوئی، پھر بھی کتنا؟ کوئی حد تو شمار ہوگی نا۔ ہر شے کی پیمائش کی کوئی نہ کوئی اکائی مقرر ہوتی ہے، تو آپ کی چاہت کی بھی ہونا چاہیے۔ محبت وزن نہیں کہ تولی جائے، فاصلہ نہیں کہ ناپی جائے، گنتی نہیں کہ شمار کی جائے۔ یہ تو ایک جذبہ ہے جو احساسات کے مرہون منت ہوتا ہے، اور احساس و جذبات کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں بنا۔ وہ شوخی سے بولی، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، جتنے آسمان پر تارے ہیں، سمندر میں قطرے ہیں، صحرا میں ریت کے ذرے ہیں، دنیا بھر کے درختوں کے پتے ہیں، جتنا آسمان سے زمین تک فاصلہ ہے اتنی محبت کرتے ہیں آسمان کے تارے، زمین کے قطرے، صحرا کے ذرے، درختوں کے پتے جتنی تعداد میں بھی ہوں۔ انہیں لامحدود نہیں کہہ سکتے، جبکہ میری محبت کا شمار یا پیمائش ممکن نہیں ہے۔ وہ لاڈ سے بولی، نہیں نا، مجھے حد جاننا ہے۔ میں ہنسا، جتنا مجھے تم چاہتی ہو اس سے تھوڑا زیادہ کرتا ہوں۔ کھائیے قسم۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ میں خلوص دل سے بولا، مجھے چاہانوں کے پروردگار کی قسم ایسا ہی ہے۔ خوشی اور مسرت سے اس کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا۔ آنکھوں میں امڑتی بے پناہ چاہت اسے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اب آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ کہیں جانے کو کس بیوقوف کا دل چاہتا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میرے راجو کا۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ پلویشے، بدتمیزی کی، تم مار کھاؤ گی۔
اس نے مجھے چڑھاتے ہوئے للکارا، دھمکیاں دیتے رہیے، کبھی ہاتھ اٹھانے کی زحمت نہ کرنا، تمہاری پٹائی کو پھول کے پتیوں سے بنی چھڑی ڈھونڈ رہا ہوں، جس دن مل کی خوب توازے کروں گا۔ محبوبیت کا گہرا احساس لیے اس نے ورفتگی بھرے لہجے میں پوچھا، اتنا نازک سمجھ رکھا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اس سے بھی زیادہ۔ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی، اچھا کتنا؟ ایک شاعر اپنی محبوبہ کو کہتا ہے نا، اس کو باہر چھوڑ کے آؤ شہزادی، جگنوں سے نہ ہاتھ چلاؤ شہزادی، تتلی کے میں کان یقیناً کھینچوں گا، پہلے پوری بات بتاؤ شہزادی، بارش کی بوندوں میں پھرنا ٹھیک نہیں، لگ جائے نہ کوئی کھاؤ شہزادی۔ پلویشا کے موہنے رخ پر حیا آلود تبسم نمودار ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے موضوع تبدیل کیا، راجو بارش ہونے کو ہے۔ ایک دم ہلکی پھوار شروع ہو گئی تھی۔ منظر معدوم ہوا، میری سماعتوں میں لورا کی آواز گونجی رہی، جا اب اٹھ بھی جاؤ۔ زلفیں جھٹک کر اس نے میرے چہرے پر پانی کی پھوار پھینکی تھی، وہ نہا کر ایک دم تازہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ شکلا کی درندگی کے نشانات اس کے چہرے سے معدوم ہو گئے تھے۔ میں انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ پلویشا کی موہنی صورت کے خوش کن نظارے نے لورا کی اہمیت صفر کر دی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ الحمدللہ بہتر ہے، وہ الحمدللہ کی وضاحت چاہنے لگی۔ آدھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، مسلمان ہر کام کا ہونا اللہ پاک کے منشا کے تابع سمجھتا ہے۔ اس نے تنزیہ لہجے میں چوٹ کی، تو گزشتہ چند دن تمہیں جو پھینٹی لگی، اس میں تمہارے اللہ پاک کی مرضی شامل تھی؟ میں فخریہ لہجہ میں بولا، بے شک کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، تو اللہ پاک اپنے بے گناہ بندے کو پھینٹی لگوانے پر کیوں خوش ہے؟ اور جو بندہ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ ایک عورت کبھی اپنی تذلیل پر راضی نہیں ہوتی، تو کیوں کسی درندے کو عورت پر دسترس پانے کی اہمیت دیتا ہے؟ تصویر کا ایک رخ دیکھو گی تو ایسے امکانہ سوال تمہارے ذہن میں پیدا ہوں گے، اور یاد رکھنا، ایک چھوٹا سا سوال بہت بڑے اور تفصیلی جواب کا متقاضی ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کسی ایک فکرے میں ذہن نشین نہیں ہو سکتا۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اچھائی برائی کا بدلہ ضروری نہیں کہ انسان کو زندگی ہی میں مل جائے، البتہ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو دو راستے بتا دیے ہیں، نیکی اور بدی کی تمیز سمجھا دی کہ جو غلط کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا، اور جو اللہ پاک کے بتائے طریقے پر زندگی گزارے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ بے شک بظاہر وہ ناکام، مفلس، نادار اور ستم رسیدہ نظر آئے، ہماری کامیابی کے معیار اور ہیں۔ فتح کا حصول کامیابی کو ظاہر نہیں کرتا۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے والے ظاہری طور پر کامیاب نظر آ رہے ہیں، تو کیا انہیں حق پر سمجھا جا سکتا ہے؟ یوں ہی بہت ساری سزائیں انسان کو اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے بھی ملتی ہیں۔ بلا شبہ اللہ پاک حکیم و خبیر ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب تمہارا اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے تو وہ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا، اس سے توفیق کیوں نہیں سلب کرتا؟ اور تمہارے قاعدے کے مطابق تو ہم دونوں کو اپنے کیے کی سزا ملی۔ چاہے تم نے گناہ کی ہوں، لیکن مجھے اپنی زندگی میں ایسا کام نظر نہیں آتا جسے میں گناہ سمجھ سکوں۔ دنیا کی زندگی بطور آزمائش میں لکھے، اللہ پاک نے اپنی مخلوق کا امتحان لینا ہے۔ اگر ظالم کو اسی وقت بدلہ مل جائے اور مظلوم کی داد رسی ہو جائے تو امتحان کیسا؟ یوں تو ہر شخص ولی بن جائے گا، کوئی برا دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ جبکہ اللہ پاک کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے اعمال و افعال جان سکوں کہ کون اچھائی کرتا ہے اور کون برا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اس بل بوتے پر آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ باقی ضروری نہیں کہ ہر کسی کو گناہ کی وجہ ہی سے دنیا میں آزمائش کا سامنا ہو۔ اللہ پاک کے نیک بندوں پر زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں، اور سچ کہوں تو تم جانتی ہی نہیں ہو گناہ کیا ہے، تو ایسا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ للکارتے ہوئے بولی، چلو تم ہی بتا دو میں نے کیا غلط کیا؟ تم ننگے سر نصف بازو کی بنیاد میں ایک غیر مرد کے ساتھ کھڑی ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ گناہ ہے۔ شاید ماضی میں اپنی مرضی سے تم نے کئی مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کی ہوں، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینا، خنزیر کا گوشت کھانا، جوا کھیلنا، یہ تمام وہ گناہ ہیں جو یقیناً تم کرتی رہی ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، اپنی مرضی سے میں صرف نک کے ساتھ سوئی تھی، مگر گناہ کیسے ہوا؟ میرا اپنا جسم ہے جسے چاہے سونپ دوں۔ تمہاری بھی دو بیویاں ہیں، کیا وہ تمہارے قریب نہیں آتی؟ شراب پینا مجھے اچھا لگتا ہے، تو غلط کیسے ہوا؟ تم بھی تو پیپسی، 7 اپ، مرنڈا اور جانے کون سے مشروب پیتے ہو۔ گائے بکری کا گوشت تم بھی کھاتے ہو، تو خنزیر کا گوشت کیوں گناہ ہوا؟ اور جوا کھیلنے والا فائدہ حاصل کرنے کو کھیلتا ہے، تو فائدے کے حصول میں ممانعت کیسی؟ باقی نقصان تو کاروبار میں بھی ہو جاتا ہے، تو کیا تجارت بھی گناہ ہے؟ تم برطانوی فوج کی آفیسر رہ چکی ہو، کبھی پاکستان آرمی کی وردی پہننے کا اتفاق ہوا؟ وہ استزائیہ انداز میں بولی، موضوع سے نہ بھاگو۔ بھاگ نہیں رہا، جواب ادھار ہے۔ پہلے تو میرے سوال کا جواب دو، پاکستان آرمی کی وردی میں کیوں پہنوں گی؟ وہ برطانوی فوج کی وردی سے بہتر تو نہیں ہے؟ باقی قانوناً بھی میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، میں بھی یہی سمجھانا چاہتا تھا۔ جیسے برطانوی فوج کا سپاہی ہونے کی وجہ سے تم پر کچھ ایسے قوانین لاگو تھے
جو عام آدمی پر نہیں ہوتے، اور ان قوانین کی مخالفت کرنے پر سزا بھی ملتی ہے، بلکہ تمہیں تو کورٹ مارشل کی صورت بھی مل چکی ہے، اور یقیناً اس کی وجہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ بہن، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے احکامات کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کے ممانعات سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ گناہ و ثواب کے فلسفے کی بڑی حکمت اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اللہ پاک نے اجازت دی کہ نکاح پڑھانے کے بعد ایک عورت تمہارے لیے حلال ہوگی، تو اب اس عورت کی قربت گناہ کے بجائے ثواب ہوگی۔ اس طرح ہر وہ مشروب جو نشہ دے وہ حرام ہے۔ یوں ہی کچھ جانوروں کا گوشت کھانا منع ہے، کچھ کی اجازت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب تفصیل طلب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ پاک نے فلاں کی اجازت دی ہے اور فلاں سے منع فرمایا ہے، جیسے فوج کا قانون حکم بتاتا ہے۔ اس کی حکمت واضح نہیں کرتا، چند ٹکوں کے حصول کی خاطر فوج کے قانون پر اعتراض نہیں کرتی ہو، اور جس نے پیدا کیا، اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کا منع کرنا تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وردرمی سے بولی، میں اللہ پاک کو نہیں مانتی۔ اگر وہ واقعی موجود ہے تو مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پاک خود آ کر کسی کو سزا نہیں دیتا، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو مسلط کرتا ہے، جیسے تم پر شکلا کو مسلط کیا۔ مجھے غصہ آیا اور جو منہ میں آیا اگل دیا۔ بکواس بند کر رجا، اس نے تولیہ کھینچ مارا اور میں مسکراتا ہوا غسل خانے میں گھس گیا۔ کسی بے دین کو سمجھانا مجھ جیسے کم علم کے لیے ممکن نہ تھا۔ اپنے تائیں میں نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے سوالوں کی تسلی بخش جواب دے سکوں، مگر اللہ پاک کو نہ ماننے والوں کا مرض اتنا معمولی نہیں ہوتا کہ ہلکے پھلکے واز سے دور ہو سکے۔ اللہ پاک کو ماننا بھی اس کی بخشی ہوئی توفیق سے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی پر رکھے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، اور اس کے فیصلوں میں انبیاء کرام کے قدسی نفوس مخل نہیں ہو سکتے۔ تو مجھ جیسے گنہگار کی کیا اوقات؟ میں نہا کر صرف تولیہ لپیٹے باہر نکلا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں درخواست کی، مرہم تو لگا دو۔ وہ بدتمیزی سے بولے، اپنے اللہ تعالیٰ کو بلا دو۔ میں درستی سے گورا، اس نے نظریں نہیں چرائی تھی۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے میں خود ہی مرہم لگانے لگا۔ ایک بار تو جی چاہا کہ بوڑھی مالکن مکان کو کہہ دوں، مگر پھر اپنے زخمی ہونے کا راز افشاں کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی اور پھر اٹھ کر قریب آ گئی۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے مرہم لینے کی کوشش کی۔ شکریہ، رکائی سے کہتے ہوئے میں نے اس کی مدد ٹھکرا دی۔ ادھر دو نا۔ اس نے زبردستی مرہم چھیننے کی کوشش کی۔ کہہ دیا نا ضرورت نہیں۔ اسے دور دھکیلتے ہوئے میں نے درست لہجہ میں کہا، سوری نا۔ اس نے مفاہمتی لہجہ اختیار کیا۔ مس لورا براؤن، مذہب تمہارا ذاتی مسئلہ صحیح، مگر تمہیں کسی دوسرے کے عقیدے پر طنز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھ سے خفگی تو میری ذات کو طنز و تنقید کا نشانہ بناؤ۔ میرے رب کے بارے گندا منہ کھولو گی تو مجھے تم جیسی کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری برہمی کو خاطر میں لائے بغیر وہ مانی کے لہجے میں بولی، اچھا اگر ڈیٹ پر جانے کی حامی بھروں پھر بھی صلح نہیں کرو گے؟ کسی غیر عورت پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے مجھے 2 حوریں روما اور پلویشا کی شکل میں عطا فرمائی ہیں، جن کی صورت ہی نہیں سیرت بھی بہت اچھی ہے۔ وہ بناتے ہوئے بولی، افغانستان میں منتیں کرتے تھکتے نہیں تھے، یہاں بھی کئی دفعہ منت کر چکے ہو۔ عقیدے کا مسئلہ چھڑا تو پارسا بننے کا ڈرامہ کر رہے ہو ڈھونگی۔ بھول گئے کل موٹر سائیکل پر کیسے چپک کر بیٹھے تھے؟ اس وقت تمہاری پارسائی کہاں گئی تھی؟ میں نے ہیوی موٹر سائیکل کبھی نہیں چلایا، ورنہ تمہیں نہ چلانے دیتا۔ باقی میرے مذاق کو حقیقت سمجھنا تم جیسی کوڑ مغز کو مشکل نہیں ہے۔ اس نے دھمکی دی، زیادہ ڈرامہ بازی کی ضرورت نہیں، ورنہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں انتقام لینے کو تمہاری محتاج نہیں ہوں۔ شکلا جیسے غلیظ کو میں اکیلے سنبھال لوں گی۔ میں بفر کر بولا، رکنے کا کس بے غیرت نے کہا ہے؟ تم شوق سے تشریف لے جا سکتی ہو۔ اس نے ڈرایا، چلی گئی تو خرانٹ بڑھیا تمہیں 1 منٹ یہاں نہیں چھوڑے گی۔ میں اطمینان سے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے آخری بار کیا، موٹر سائیکل میں نے چھینا تھا، اس رقم پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف پھینکی۔ یہ سنبھالو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں۔ میرا درستی بھرا لہجہ اور سخت الفاظ سنتے ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ روحانسا ہوتے ہوئے بولی، ریجا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بھول کے وعدہ کیا تھا کہ شکلا کو کیفر کردار تک پہنچانے میں میری مدد کرو گے۔ میں بیزاری سے بولا، مس لورا براؤن، براہ مہربانی یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو مجھے جانا پڑے گا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے لجاجت سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ تمہارے مذہب کے بارے مذاق نہیں کروں گی، پلیز معاف کر دو۔ خاص اڑا کر میں تپائی کی طرف بڑھا اور جگ اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ پانی نے مجھے جذبات پر قابو پانے میں مدد دی تھی۔ بیڈ پر ٹھیک کر میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگا، کسی خدا ناشناس کے ساتھ اتنی سختی مناسب نہیں تھی۔ وہ جیسی بھی تھی ایک مظلوم لڑکی تھی، وہاں میرے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ مقامی زبان سے نہ واقفیت اس کی راہ کی سب سے بڑی دیوار تھی، اور اللہ پاک جتنا میرا تھا اس کا بھی تھا، وہ بھی تو اس کی بندی، اسی کی مخلوق تھی۔ ممکن تھا میرے تلخ رویے سے وہ رحیم و کریم رب سے مزید دور ہو جاتی۔ میں مزید تکرار کیے بغیر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے میرے بولنے کی منتظر رہ کر اور دھیرے سے میری جانب کھسکی اور ہتھیلی پر مرہم لگا کر میری پیٹھ پیر ملنے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے ہنسی، قسم سے بہت کٹور اور سنگ دل ہو۔ میں تحمل سے بولا، مذاق کو ذاتیات تک محدود رہنا چاہیے، جب عقائد پر بات ہوگی تو جھگڑے ہوں گے،
وہ شاکی ہوئی. یار بس بھی کرو, معذرت تو کر چکی ہوں, میں نے موضوع تبدیل کیا. ناشتے کے بارے کیا خیال ہے؟ قسم سے سخت بھوک لگی ہے.